वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिशन ईरान इस्लामाबाद MOU के बाद अपने पहले दौरे पर मशहद पहुंच गए। तेहरान में आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डील में बहुत मदद की सदर ट्रंप। इब्तदाई मुआहदे के बाद हतमी मुआहदे की तरफ सफ़र शुरू। अमरीकी और ईरानी हुकाम स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो गए। फ्रीकैन 14 नकाती फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात करेंगे। जंगबंदी के बावजूद लेबनान में जंग नेतन्याहू के सर पर। आम इंतखाबात की तलवार लटकने लगी। इसराइल ईरान के साथ अमन मुआहदे को सबूताज कर सकता है, वाशिंगटन पोस्ट का दावा। NFC अवार्ड्स होने पर खैबर पख्तूनख्वा को 300 अरब रुपए मिल जाते। KP हुकूमत ने वफाक के साथ मुज़ाहमत करने के लिए खसारे का बजट तैयार नहीं किया। वज़ीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम। और 9 मई को सरकारी गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा। शाह महमूद कुरैशी फिर बरी हो गए। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुँच गए हैं और इस्लामाबाद MOU के बाद ये उनका पहला दौरा है। मोहसिन नकवी ईरान में आला हुकाम से मुलाकात करेंगे, जिसमें वो पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। और ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में ईरान और अमेरिका के शुरू होने वाले और दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पर भी बातचीत होगी, जो बहुत जल्द स्विट्ज़रलैंड में शुरू होने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची यूरोपीय मुल्क के लिए रवाना होंगे और दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची विटकॉफ और स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। और अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस के मुताबिक सदर ट्रंप के दामाद कुशनर पहले से वहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी जुमे के रोज़ ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद थे और बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होने वाली मुज़ाकरात में फ्रीकैन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के 14 नकाती फ्रेमवर्क के मुताबिक बातचीत होगी, जिसमें जोहरी मुज़ाकरात सबसे अहम है। और ये सब मामला 60 रोज़ में तय किए जाने की डेडलाइन है, जिसके बाद वाशिंगटन और तेहरान में हतमी मुआहदा होगा। लेकिन हतमी मुआहदे तक पहुँचने से पहले कई मराहिल हैं, जिसमें दोनों तरफ के मुज़ाकरातकारों का किसी एक नतीजे पर पहुंचना ज़रूरी है। दूसरा ये कि इब्तदाई मुआहदे पर अमल दरामद भी ज़रूरी है, जिसका पहला नुक्ता यह है कि अमेरिका, ईरान और इनके इत्तेहादी इस MOU पर दस्तखत करने के बाद मौजूदा जंग में तमाम मुआहज़ों बशमूल लेबनान में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान करते हैं और आइंदा एक दूसरे के खिलाफ किसी जंग या फौजी कार्रवाई का आगाज़ ना करने, ताकत का इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करने और लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने का अहद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद MOU के दस्तखत होने के साथ ही इसराइल ने जनूबी लेबनान में अपनी बर्बरियत में इजाफा कर दिया और फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले शुरू कर दिए, जिसके जवाब में लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह ने भी अपने दिफा में कार्रवाई की। और इस दौरान व्हाइट हाउस की जानिब से इसराइल के लिए सख्त जुबान इस्तेमाल की गई, जो कि गैर मामूली बात थी। जबकि सदर ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो ना होते तो इसराइल का सफाया हो चुका होगा। इसराइल के सफारती ताल्लुकात का आगाज़ 14 मई 1948 को उस वक़्त ही हो गया था, जब इसराइल के क़याम के महज 11 मिनट बाद अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन ने इसे तस्लीम किया। यूँ अमरीका गैर कानूनी रियासत इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। ये खुसूसी ताल्लुकात वक्त के साथ स्ट्रेटजिक मुआहदों और फौजी इत्तेहाद में तब्दील हो गए। तहम नेतन्याहू के तवील तरीन दौरे इक़्तिदार में अमरीका इसराइल ताल्लुकात इंतहाई शदीद उतार चढ़ाव का शिकार भी रहे, जहाँ अमरीकी क़यादत की तब्दीली के साथ ताल्लुकात का रुख भी बदलता रहा। बराक ओबामा के दौर में नेतन्याहू के अमरीका से ताल्लुकात इंतहाई सर्दमोहरी का शिकार रहे। ओबामा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर रोकने पर जोर देते रहे, जिसकी नेतन्याहू ने सख्त मुखालफत की। ये तनाव उस वक़्त अरूज पर पहुँचा जब 2015 में नेतन्याहू ने ओबामा इंतज़ामिया को बाईपास करते हुए अमरीकी कांग्रेस से खिताब किया और ईरानी जोहरी मुआहदे की शदीद मुखालफत की। अमरीका की साबिक़ खातून अव्वल और वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने अपने हालिया इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि नेतन्याहू 2009 से ईरान पर हमले के लिए अमरीकी हमायत की कोशिश करते रहे और उस वक़्त के इसराइली वज़ीर दिफा यहूद बाराक और दीगर इसराइली रहनुमा बार बार अमरीका पर जोर देते रहे कि वो ईरान पर हमले की हिमायत करें। इसी तनाव के बावजूद बराक ओबामा ने अपने दौर के आखिरी साल में 2016 में इसराइल के लिए तारीख के सबसे बड़े 38 अरब डॉलर के 10 साला फौजी इमदादी पैकेज पर दस्तखत किए। ओबामा की निस्बत ट्रंप का दौर नेतन्याहू के लिए सुनहरी दौर माना जाता है। ट्रंप ने वाशिंगटन की दहाइयों पुरानी पॉलिसी बदलकर यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया और अमरीकी सफारतखाना वहां मुंतकिल किया। उन्होंने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली खुद मुख्तारी तस्लीम की और ईरान जोहरी मुआहदे से अलहदा हो गया। इसी दौर में अमरीका की सालसी से तारीखी अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत हुए,
جس کے تحت متحدہ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ جو بائیڈن اور ٹرمپ کا حالیہ دور، صدر جو بائیڈن کے دور میں بھی اکتوبر 2023 کو غزہ جنگ شروع ہوئی تو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو اربوں ڈالرز کی فوجی امداد اور سفارتی تحفظ فراہم کیا، تاہم غزہ میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے باعث بائیڈن اور نتن یاہو کے درمیان پس پردہ شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں واپسی کے بعد نتن یاہو نے گرم جوشی کا اظہار کیا، لیکن لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں اور ایران سے متعلق معاملات پر دونوں رہنماؤں کے درمیان ہلاکتوں اور جنگ بندی کی حکمت عملی پر حالیہ دنوں میں اختلافات اور دباؤ کی لہریں دیکھی جا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا حالیہ معاہدہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو اپنا وجود خطرے میں لگ رہا ہے اور ٹرمپ کو اپنی سیاست۔ ایسے میں امریکہ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ اسرائیل اسلام آباد MOU کو سبوتاژ بھی کر سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انٹیلیجنس حکام کو اس حوالے سے لکھا ہے کہ وزیراعظم نتن یاہو ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو ایران کے ساتھ دیر پا امن اور معاہدے کی امریکی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کو لبنان میں جنگ جاری رکھنے کے لیے داخلی سیاسی دباؤ کا سامنا ہے، جس کے باعث وہ امن عمل کو متاثر کرنے کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اسرائیل میں رواں سال ہونے والے انتخابات میں نتن یاہو کی سیاسی بقا اس بات سے جڑی ہے کہ وہ اپنے عوام کو دکھائیں کہ وہ لبنان سے فوجیں واپس نہیں بلائیں گے اور حزب اللہ کے خلاف لڑائی کو مزید تیز کر دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں آنے والی حالیہ تبدیلی کے بعد یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل میں نتن یاہو کے حریفوں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ مغربی میڈیا کے مطابق امریکی حکام مبینہ طور پر اسرائیلی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو اسرائیل میں وزیراعظم نتن یاہو کو سیاسی طور پر ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق عام انتخابات میں نتن یاہو کی جگہ لینے والے سرکردہ امیدواروں میں سابق وزیراعظم اور سابق چیف آف سٹاف گارڈی آئزن کوٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں امریکی حکام رابطے میں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ شاید امریکی عوام میں اسرائیلی مخالف جذبات بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک حالیہ سروے کے مطابق امریکہ کے 60% عوام اسرائیل کے خلاف ہیں۔ 28 فروری کو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تھا اور 108 روزہ جنگ میں 7000 افراد ہلاک ہوئے، اور امریکہ کو 667 کھرب روپے، خلیجی ممالک کو 161 کھرب روپے، جبکہ عالمی معیشت کو 6117 کھرب روپے کا نقصان ہوا۔ کونسل آف فارن ریلیشنز نے امریکہ اور اسرائیل جارحیت کی وجہ سے ایران کی تعمیر نو کے لیے 834 کھرب 90 ارب روپے کا تخمینہ لگایا ہے۔ امریکہ کے علاوہ یورپ اور اقوام متحدہ میں بھی اسرائیل کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور جنسی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ میں ہونے والے اجلاس میں اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینن اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار اور میسا کے درمیان اس کے علاوہ یورپی یونین کے سربراہ اجلاس میں اسرائیل کے انتہا پسند وزیروں پر پابندی عائد کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور اجلاس میں غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جنم لینے والی صورتحال کو المناک قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ کی ثالثی میں اگرچہ گزشتہ روز اسرائیل اور لبنان کے درمیان تیسری بار جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن اس کے چند گھنٹے بعد ہی اسرائیل نے جنوبی لبنان کو ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ فضائی حملوں میں 47 لبنانی باشندوں کو شہید کیا گیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، اور آج بھی اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 7 لبنانیوں کو شہید کیا۔ اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہوگا، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان مذاکرات میں حزب اللہ کی عدم شمولیت ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ تنظیم جنوبی لبنان میں ایک اہم عسکری اور سیاسی قوت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر کے بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا، جس میں انہوں نے سارے لبنان کو جلانے کی بات کی ہے، جس کے جواب میں حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے مزاحمت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا اور بتایا کہ دشمن ہتھیاروں سے مقابلہ کرے گا تو جواب بھی ہتھیاروں سے دیں گے۔ ادھر ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدے پر مرحلہ وار پیش رفت کے لیے تیار ہے، بشرط واشنگٹن اپنی سنجیدگی ثابت کرے اور اسرائیل لبنان سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر عمل کو یقینی بنائے۔ ایرانی سفارتکاری کو ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ سمجھتا ہے، چونکہ امریکہ کو یہ یقینی بنانا ہے کہ اسرائیل اپنی کارروائیاں مستقل بنیادوں پر روکے اور معاہدے کی پاسداری کرے، جبکہ ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے مفاہمت کی پہلی شق پر ہی عمل کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایرانی عوام کو اعتماد حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو تنصیبات کے معائنے کی دعوت نہیں دی اور اس سلسلے میں
ایجنسی کو جوہری تنصیبات کے معائنے کی دعوت سے متعلق میڈیا رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ اسرائیل بقائی کے مطابق مفاہمتی یادداشت کے مطابق جوہری معاملے پر مذاکرات 60 روزہ مدت کے اندر ہوں گے اور اس دوران ایران جوہری پروگرام کی صورتحال برقرار رکھ سکتا ہے، جبکہ بو شہر میں جوہری مراکز میں جاری معائنے کا عمل معمول کے مطابق جاری رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ایران نے ان خبروں کی بھی تردید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران نے آبنہ ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق آبنہ ہرمز کی بندش کی اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے اور ابتدائی معاہدہ کروانے کے بعد پاکستان حتمی معاہدہ ہونے کے لیے بھی کافی پر امید ہے، اور گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ معاہدے کے اگلے مرحلے کو کامیابی سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد نے وزیراعظم کو ایران امریکہ معاہدہ کروانے پر مبارکباد پیش کی اور پاکستانی قیادت کی تعریف کی، اور پاکستان کی ثالثی کو عالمی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایک بار پھر تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان رہنماؤں نے ایران سے ڈیل میں بہت مدد۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار مصر کے دورے پر ہیں، جہاں وہ کل R4 اجلاس میں شریک ہوں گے، اور اجلاس میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، ترکیہ، مصر کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے، جس میں علاقائی امن، سلامتی، سفارتی تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے R4 کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا۔ ادھر ٹینکرز ویب سائٹ کے مطابق ایران نے گزشتہ 5 روز میں 1 کروڑ 80 لاکھ بیرل خام تیل برآمد کیا، جس سے اس نے 1.44 ارب ڈالر کمائے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بڑی کمی پر بات کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز اس کا اعلان کیا، جس کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 74 روپے 28 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے 31 پیسے کمی کی گئی، جس کی وجہ سے پیٹرول کی نئی قیمت 299 روپے 50 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے پیٹرول پر لیوی 106 روپے 74 پیسے سے کم کر کے 40 روپے 49 پیسے فی لیٹر کر دی، لیکن اس کے برعکس ڈیزل پر لیوی 19 روپے 71 پیسے بڑھا دی ہے، جس پر ڈیزل پر لیوی 53 روپے 26 پیسے سے بڑھ کر اب 72 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیراعظم نے ایندھن کی بچت کے لیے کفایت چاری کے اقدامات ختم کرنے کی منظوری بھی دی ہے، البتہ تجارتی مراکز کے اوقات برقرار رکھے ہیں۔ دوسری جانب آج قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجٹ میں اپنی سمت واضح کر دی ہے، ہمارا ہدف برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے معاشی بحالی کے لیے قومی اتفاق رائے کو ضروری قرار دیا ہے۔ کے پی حکومت نے گزشتہ روز 2122 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جاتا کوئی ڈرافٹ سائن نہیں کیا جائے گا، جبکہ آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ کے پی حکومت نے وفاق کے ساتھ مزاحمت کے لیے خسارے کا بجٹ تیار نہیں کیا، اور این ایف سی ایوارڈ ہو جاتا تو 300 ارب روپے خیبر پختونخوا حکومت کو مل جاتے۔ پی ٹی آئی سے جڑی ایک خبر یہ بھی ہے کہ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزائیں دی گئی ہیں، جبکہ عدالت نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے۔